بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مس صبیحہ آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا اس کا نام ہے ٹائپس آف ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے، یعنی رویے کی اقسام۔ اب رویے کی دو اقسام ہیں بچے، عام طور پر بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہوتی، خالی اگر یہ سوال پوچھ لیں نا ٹائپس آف ایٹیٹیوڈ، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہم نے پریجوڈس کو لکھنا ہے یا اسٹیریوٹائپ۔ اب اس کو ہائی لائٹ کر لیں، جب بھی کویسچن آئے ٹائپس آف ایٹیٹیوڈ تو آپ نے لکھنا ہے پہلی ٹائپ ہے پریجوڈس، دوسری ہے اسٹیریوٹائپ۔ آج کے لیکچر میں پریجوڈس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ پریجوڈس جو ہے، جیسا کہ یہ لفظ سے ظاہر ہے، یہ لفظ پریجوڈس جو ہے اس کو اردو میں تعصب کہتے ہیں اس کو اردو میں تعصب کہتے ہیں۔ انگلش میں یہ لفظ پری ججمنٹ سے بنایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے پہلے سے کیا گیا فیصلہ۔ تعصب میں فرد اپنے فیصلے پر مزید کوئی رائے نہیں سننا چاہتا اور اس میں تبدیلی لانا نہیں چاہتا۔ اب جو ہے تعصب سے مراد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رویے کی وہ قسم ہے جس سے مراد کسی فرد، گروہ، شے یا نظریے کے متعلق تحقیق اور تصدیق کے بغیر پہلے سے کوئی رائے قائم کر لینا۔ اس کے علاوہ ہم اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ تعصب جو ہے اس میں پہلے سے رائے ذاتی تجربے کی بنا پر قائم کر لی جاتی ہے، اور رائے منفی بھی ہو سکتی ہے، مثبت بھی ہو سکتی ہے۔ اب مختلف سائیکالوجسٹ نے اس کی جو ہے مختلف طرح سے ڈیفینیشن جو ہیں بیان کی ہیں، جیسے جو جیمز ڈیز کے مطابق ایک قسم کا رویہ جس میں مخالفانہ پریشان کن احساسات کسی مخصوص گروہ، افراد یا سماجی اداروں کی طرف منتقل ہو جائیں تو تعصب کہلاتا ہے۔ رشک اور زمبارڈ کے نزدیک اکتسابی اعتقادات، رویوں، اقدار کا ایسا مجموعہ ہے جو ایک فرد دوسرے لوگوں کے خلاف قائم کرتا ہے، تعصب کہلاتا ہے۔ بیرن اینڈ بائرن کے مطابق سماجی گروہ کے اراکین کے لیے منفی رویوں کا پایا جانا تعصب ہے۔ چلیں بچے، اب اس کی خصوصیات ہم پڑھیں گے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ ہے کہ تعصب کی حدود پہلے سے متعین ہوتی ہیں، ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی قوم ہمارے قریب ہے اور کون سی قوم جو ہے اس کو ہم نے ڈسٹنس پہ رکھ کے سوچنا ہے۔ فار ایگزامپل ہندوستان کہہ لیں، جو ہے انڈو پاک جو کانفلکٹ ہے جو بھی ہے، تو وہ تعلقات کے حوالے سے پہلے سے حدود متعین ہے ہماری۔ پھر نسلی تعصب جو ہے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے، تو ہم اس کی مقدار کہیں کم اور کہیں زیادہ ہے۔ تعصبات یہ بھی ہے کہ جبلی نہیں ہوتے، یعنی پیدائشی طور پر نہیں فرد یہ سیکھتا کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون جو ہے ہمارا جو دوست ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بلکہ اکتسابی ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچوں میں یہ موجود نہیں ہوتے۔ چھوٹے بچے کھیلنے میں یا کھیل کھیلیں، کوئی بھی گیم کھیلیں، اس میں کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا یہ کس ملک سے ہے، یہ کون کالا ہے، گورا ہے، کس ذات سے ہے، کس مذہب سے ہے، بلکہ وہ کھیلیں گے، اکٹھے مل کے کھیلیں گے۔ تعصبات ضروریات کے تحت بنتے ہیں۔ گروہی تعصبات اپنے اپنے مفاد کی خاطر قائم کیے جاتے ہیں۔ ہر بچے میں تعصب سیکھنے کی اہلیت پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بڑے کس کے حق میں بول رہے ہیں، کس کے خلاف بول رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیرنٹس میں سے اب کسی کے ساتھ ناراضگی، کسی رشتہ دار کے ساتھ ناراضگی ہو جائے گی تو بچہ بھی اس رشتہ دار کے لیے تھوڑا سا دل میں وہ ایک رکھے گا، کہ وہ سوچے گا کہ ضرور کہیں نہ کہیں پرابلم ہے جو میرے پیرنٹس اس کو پسند نہیں کر رہے۔ تو پرسنل ایکسپیرینس کے بغیر وہ یہ اہلیت اس میں موجود ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رویہ تھوڑا جو ہے اس طرح کا رکھے کہ فرینکنس والا نہ ہو، ٹھیک ہے رویہ۔ اب ہے ہم اس کی کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ تعصب ایسا مخصوص رویہ ہے جو کسی خاص گروہ یا فرد کے بارے میں قائم کیا جاتا ہے۔ تعصب کا مقصد اور منفی پہلو واضح ہو جاتا ہے۔ فرد جب تعصب قائم کرتا ہے تو اس سے متعلقہ واقعات و معلومات کو ذہن میں جمع کرتا رہتا ہے، اس فرد یا گروہ سے امتیاز برتتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رویے کی طرح تعصب میں بھی 3 بنیادی عناصر پائے جاتے ہیں۔ رویے میں بھی یہی پایا جاتا ہے نا، کوگنیٹیو، افیکٹیو اور بیہیویئرل۔ وقوفی کیا ہے؟ اس میں اعتقادات و توقعات شامل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دیگر معلومات بھی جمع ہوتی رہتی ہیں۔ تاثری میں کیا ہے؟ افیکٹو میں منفی احساسات یا ہیجانات پیدا ہوتے ہیں، اور کرداری عنصر میں منفی طریقوں سے عمل کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں دیکھ لیں، اس کا کیا ہے کہ وقوفی میں اعتقادات توقعات شامل ہیں اور پھر ساتھ ہی معلومات جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر تاثری میں منفی احساسات یا ہیجانات پیدا ہوتے ہیں، اور کرداری میں کیا ہے کہ ہم منفی طریقوں سے عمل کرنے کا رجحان کو اپناتے ہیں۔ ان تعصبات کو عملی شکل کو ڈسکریمنیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ڈسکریمنیشن کیا ہے؟ امتیاز جس کو اردو میں کہیں گے۔ ڈسکریمنیشن فرد کی قابلیت کی بجائے
اس کی کسی مخصوص گروہ سے وابستگی کے باعث اس کے لیے مثبت یا منفی رجحان قائم کر لینا، اس کی حق تلفی کرنا، اس کا راستہ روکنا امتیاز کہلاتا ہے۔ نا انصافی پر مبنی پہلے سے کیا گیا ایسا فیصلہ جس سے انسانیت کی توہین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہو امتیاز کی مثال ہے۔ مثلا ایسے فرد کو ملازم رکھنے سے انکار کر دینا جو معمولی سزا کاٹ چکا ہو یا نشے کا مریض ہو، مطلب کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی اس کا پاسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو جو ہے موقع نہ دیں اور اس کے لیے آگے بڑھنے کا، اس کو روزگار دینے کا موقع نہ دیں، یا کسی خاص فرقے کے لوگوں کو دکان یا مکان کرائے پر نہ دینا، یعنی فرد کو مخصوص وابستگی کے باعث ناانصافی کا شکار بنانا امتیاز ہیں۔ اب تعصب کی جو ہے وجوہات جو ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ امپورٹنٹ بھی ہیں، وہ میں بھی آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ تعصب کی وجوہات کون سی ہیں۔ پہلی ہے انٹر گروپ کانفلکٹ، ٹھیک ہے، جس کو بین الگروہی کشمکش کہیں گے، بین الگروہی تصادم کہیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ لامحدود خواہشات کے لیے وسائل چونکہ محدود ہیں، چنانچہ ہر فرد اور گروہ اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کی تسکین کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنے کے لیے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مقابلہ بازی صرف مادی اشیاء کے لیے نہیں ہوتا بلکہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور لسانی برتری حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کوشش میں کشمکش کی شدت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کشمکشی کی شدت کے باعث متحارب افراد یا گروہ ایک دوسرے کو دشمن تصور کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، یہ تعصبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سماجی درجہ بندی، یعنی سوشل کیٹیگرائزیشن۔ ہر شخص میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ معاشرے کو دو الگ الگ درجوں، یعنی اندرون گروہ اور بیرون گروہ میں تقسیم کر دیں۔ اس تقسیم کو سماجی درجہ بندی کہا جاتا ہے۔ سماجی درجہ بندی اس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، جیسے روزن برگ کے نزدیک اسے ہم اس اور دیم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ سماجی درجہ بندی کے تحت لوگ شعوری یا لاشعوری طور پر خود کار طریقے سے اپنے آپ کو اس اور دوسروں کو دیم کے گروہوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس جو ہے وہ درون بین گروہ بن جاتا ہے، اور جو دیم ہے وہ دوسرا خارجی گروپ بن جاتا ہے۔ اس تقسیم کا مقصد اپنے سماجی وقار میں اضافہ کرنا اور اسے برقرار رکھنا ہے۔ لوگ داخلی گروپ کو زیادہ بہتر خیال کرتے ہیں اور خارجی گروپ کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسے پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سماجی آموزش، سوشل لرننگ۔ تعصب کا تعلق آموزش کی بنیادی مکانیت ماڈلنگ اور مشروطیت سے ہے۔ ماڈلنگ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں نا کہ اپنے سے برتر کی تقلید کرنا، یہ بھی ویسے ہی نشمہ پاتا ہے جیسے کہ رویہ۔ عملے سماجیت کے دوران فرد سماجیت کے جو ہے ذرائع، مثلا والدین، ہم جولی، تعلیمی ادارے، بلاگ عامہ، ان وغیرہ کے تعصبات سے متاثر ہوتا ہے، یعنی وہ سیکھتا ہے کہ والدین کس چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں، کس قوم کو اچھا کہہ رہے ہیں، کس کو برا کہہ رہے ہیں۔ بچہ سیکھتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کس کو اچھا کہہ رہے ہیں، کس کو برا کہہ رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں بھی باقاعدہ وہ اپنے پیئر گروپ سے بھی سیکھتا ہے، پھر میس میڈیا سے بھی سیکھتا ہے، تو یہ سارا جو ہے سوشل لرننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فیملی ایفیکٹ۔ بچے مخصوص سماجی گروہ کے لیے منفی رویے اس لیے اپناتے ہیں کیونکہ ان کے والدین ان کے خلاف ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پیئر گروپ۔ فرد اپنے والدین کی طرح ہم جولیوں کے اثرات بھی قبول کرتا ہے، جو دوست کہے یا فرد وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا دوست کہتا ہے۔ اس کے بعد اساتذہ تعلیمی ادارے کے لیے ابھی میں بتا چکی ہوں کہ ان کا کتنا اثر پڑتا ہے بچے کی پرسنالٹی پہ۔ ٹیچرز کو بطور ماڈل سمجھا جاتا ہے، جو وہ چیز پسند کرے بچے بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں، جس کو وہ برا کہیں بچے بھی اسی چیز کو برا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ادارے کی روایات کی بھی پیروی کرتا ہے اور انہیں اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کھیلوں میں بھی کھلاڑی ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ پھر ہے فالس بلیفز۔ غلط عقائد بھی تعصبات پیدا کرنے میں کسی قوم، نسل یا ذات پات کے بارے میں یہ تصور کہ ان کا خون کا گروپ مختلف ہوتا ہے، ان سے مخصوص بو آتی ہے، ان کی جسمانی ساخت مختلف ہوتی ہے یا ان میں ذہانت کی کمی ہوتی ہے، یہ سب غلط عقائد ہیں جو کہ تعصبات کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کسی بھی یعنی دوسری قوم کے بارے میں غلط قسم کی اندازے لگا لینا، غلط قسم کے بلیفز بنا لینا کہ یہ قوم ہی ایسی ہے، ان سے وفا ہی نہیں ہے، یا ان کے ساتھ ڈیلنگز رکھنا صحیح نہیں ہے، یا ان کے ساتھ دوستی ترک کر دینی چاہیے، یہ چیزیں فالس بلیف رکھ کے اس سے کنارہ کر لیا جاتا ہے۔ پرسنالٹی ٹریٹس۔ بعض کا فرد اپنی شخصیت کی ضروریات، مخصوص اوصاف کے باعث بھی تعصب کا
شکار ہو جاتا ہے۔ قدامت پسند خیالات، اعتقادات، تحکم پسندی اور اقتدار کی ہوس ایسے اوصاف ہیں جو تعصب کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں آ جاتا ہے غیر حقیقی تعلق۔ اس سے مراد کسی شے کے بارے میں ایسے تعلقات کا ادراک ہے جو کہ ادراک کرنے کا رجحان قائم کرنا جو حقیقی طور پر اس میں موجود نہ ہوں۔ اس میں کیا ہوگا کہ جیسے ہملٹن نے 1976 میں یہ بات واضح کی کہ جب اتفاقیہ طور پر امتیازی مہیجات اور واقعات ایک ہی وقت میں ظہور پذیر ہوں تو اس سے غلط ادراک پیدا ہو جاتا ہے، یعنی مہیجات اور واقعات اکٹھے وقوع پذیر ہوئے ہیں تو دیکھنے والا غلط ادراک کرتا ہے۔ مثلا جرائم، تشدد، فرقہ پرستی کی خبروں میں نسلی اور لسانی وجوہات تلاش کر لینا، جرائم میں بھی یہ کہہ دینا کہ فلاں مخصوص گروہ نے یہ جان بوجھ کے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اسی وجہ سے فرد پرانی خبروں کو بھی اسی تناظر سے دیکھتا ہے، اگر واقعتاً ایسا نہ ہو تو یہ تعلق غیر حقیقی کہلائے گا۔ اس میں واقعات کا غلط تلازم جوڑ لیا جاتا ہے جو تعصب کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے اکانومک اینڈ سوشل ٹگ آف وار، ٹھیک ہے نا۔ یہ اقتصادی اور سماجی رساکشی جو ہے اس میں چونکہ اکثریت اقلیت گروہوں میں معاشرہ اکثریتی اور اقلیتی گروہوں میں بٹا ہوتا ہے، ان کے درمیان سیاسی، سماجی، مذہبی رساکشی چلتی رہتی ہے اور یہ رساکشی تعصب کا باعث بنتی ہے۔ اقلیتی گروہ اکثریتی گروہ سے دشمنی رکھتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے اسے ہر کام میں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور ان کے حق جو ہیں ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس لیے وہ ان کے خلاف نیگیٹو ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اکثریتی گروہ جو ہے وہ بھی اقلیت کے خلاف ایک خاص قسم کا رویہ رکھتا ہے کہ یہ محب وطن نہیں ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ان کو اپنے ساتھ یا اپنے کاروبار میں شریک کرنا غلط ہوگا۔ یہ چیزیں تعصب کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سیاسی مقابلہ بازی میں بھی یہ رویہ دیکھنے میں آتا ہے جو تعصب کا باعث بنتا ہے۔ چونکہ اب ہے قربانی کا بکرا بنانا، اسکیپ گوٹنگ۔ اس سے مراد فرد اپنی ناکامی یا جارحیت کو بالواسطہ طور پر ایسے اشخاص پر اتارتا ہے جو کہ حیثیت میں، مرتبے میں کم ہوں، یعنی متصب فرد جو ہے جو دوسرے کمزور افراد یا گروہوں کو قربانی کا بکرا بناتا ہے اور اپنی جارحیت یا نفرت کا اظہار بلا خوف و خطر ان لوگوں پر کرتا ہے جو کہ سماجی رتبے، طاقت اور جسمانی طاقت میں اس سے کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اب جو ہے تعصب کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ پہلا ہے اکانومک بینیفٹس۔ تعصب سے نسلی، لسانی، گروہی و معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہر گروہ اپنے اراکین کی بے روزگاری دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر گروہ کوشش کرے گا کہ جس کسی کے پاس اپرچونٹی آئے کہ وہ کسی کو جاب دینے کا اہل ہو تو وہ جاب دیتے وقت وہ کیا کرے گا، وہ یہ سوچے گا کہ اس کے مذہب کے حوالے سے کس نے اپلائی کیا ہے، یا گروہ میں سے ان افراد کو چنے گا جو کہ اس کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس کی ذات سے تعلق، جو اس کے سٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے اس بندے کے لیے سلیکشن کا ایک معیار بن جائیں گی۔ باقی لوگوں کو وہ بے شک ان کی قابلیت اس سے زیادہ ہو، ان کو نظر انداز کر کے صرف اسی کو نوکری دے گا جو کہ اس کے اپنے مطلب جو ہے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد جو ہے اقلیت یا اکثریتی گروہ دونوں ہی اپنے اراکین کے بارے میں مخصوص رویہ رکھتے ہیں۔ یہی تعصب جب قومی سطح تک آتا ہے تو ریاست اپنے شہریوں کو مالی تحفظ فراہم کرنے، بے روزگاری دور کرنے اور ان کی صنعتی ترقی کے لیے غیر ملکی باشندوں پر اقتصادی پابندیاں لگا دیتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنی ملک کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور بے روزگاری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے کافی حد تک، اور افراد جو ہیں وہ اپنے ملک کی مصنوعات کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوشل بینیفٹ۔ فرد تعصب سے سماجی مقاصد حاصل کرتا ہے۔ تعصب کی دولت فرد اپنے گروہ اور اقوام کے لیے بہتر تعامل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے مخالفین کے خلاف نفسیاتی حربے استعمال کر کے انہیں مفلوج کر دیتا ہے۔ گروہ فرد کو نہ صرف عزت اور آبرو، محبت، پیار، خلوص، ازدواجی اور سیاسی حق دیتا ہے بلکہ ان حقوق کے حصول میں ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ تعصب سے جذبہ حب الوطنی بڑھتا ہے۔ فرد دوسرے ممالک کے مقابلے میں اپنے ملک کے لیے مثبت رائے رکھتے ہیں۔ پھر جذباتی نکاس بھی ہے۔ تعصب کا فائدہ یہ ہے کہ کیتھارسس ہو جاتا ہے۔ جس پر ظلم ہوا ہو وہ جب اپنا اظہار اپنے سے مطلب دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے یا غم اور غصے، جارحیت اور رنجش وغیرہ کا برملا اظہار کر دیتا ہے تو ان کی ذاتی تشویش میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انفرادی پرسنل ویلیوز جو ہیں، فرد کی جو ہے ہر گروہ اپنی اقدار کو نسل در نسل منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے گروہ کی پہچان ہوتی ہے۔
گروہ کی انفرادیت برقرار رہتی ہے، اسی انفرادیت کی خاطر بعض کا دوسرے گروہ سے امتیاز بڑھتا جاتا ہے۔ چلیں بچے اب ہم تعصب کے نقصانات جو ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف پریجوڈس کل پڑھیں گے۔